اعلیٰ حضرت کو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر اتنا یقین اور اعتماد تھا، حضور علیہ السلام والسلام کے ہر فرمان پر آپ کو کامل اعتماد اور یقین تھا۔ آپ کے یقین کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے چند مریدین نے کتاب اٹھائی اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو فرمایا، یہ کون سی کتاب ہے؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حضور یہ اعمال تسخیر کے بارے میں کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس بہت ساری ایسی کتابیں پڑھی ہیں جو ایسے عملیات سے بھری پڑی ہیں، لیکن میں نے ان کی طرف کبھی توجہ بھی نہیں کی، کیونکہ مجھے جب بھی کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، کوئی بیماری، کوئی درد کی کیفیت لاحق ہوتی ہے، تو میں اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ وحی والی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں پڑھ لیتا ہوں۔ جس مرض کی جو دعا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، بس میں وہ دعا پڑھ لیتا ہوں، مجھے ان عملیات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور فرما دیتا ہے، مجھے درد سے نجات دے دیتا ہے۔ تو اب غور کریں، کتنا اعتماد، کتنا یقین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں پر آپ کو کتنا یقین اور اعتماد ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول تو سارا زمانہ جانتا ہے کہ آپ عظیم عاشق رسول تھے۔ مکمل طور پر آپ حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کو بجا لاتے۔ حضور اعلیٰ حضرت ایک غریب مرید کے گھر میں دعوت کے لیے چلے گئے۔ اس غریب مرید نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ کھانے میں جو سالن تھا وہ گائے کے گوشت کا بنا ہوا تھا۔ گائے کا گوشت آپ نے کھایا، گائے کے گوشت کے اثر کی وجہ سے آپ کو گلٹی نکل آئی، تو اس کی وجہ سے آپ کا بولنا بھی مشکل ہو گیا، پڑھنا لکھنا بھی مشکل ہو گیا، آپ کے تمام تر معمولات جو ہیں وہ موقوف ہو گئے۔ تو اس بیماری کے عالم میں طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے چیک کیا تو طبیب نے کہا کہ یہ جی گائے کا گوشت کھانے کی وجہ سے آپ کو گلٹی نکلی ہے۔ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے چیک اپ کرنے کے بعد آخری فیصلہ اس نے یہ دیا کہ جی ان دنوں کیونکہ طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا، تو وہ طبیب کہنے لگا جی آپ کو طاعون کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بول نہیں سکتا تھا، تو میں نے دل میں ہی کہا، یا اللہ تو اپنے حبیب کے فرمان کو سچ کر دکھا اور طبیب کے قول کو جھوٹا کر دکھا۔ جب میں نے یہ اتنی دعا کی تو اس کے بعد فوراً مجھے مسواک پیش کی گئی، تو میں نے مسواک کی اور مسواک کے ساتھ کوئی چیز استعمال کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً شفا عطا فرما دی۔ بندہ مسواک کی وجہ سے 70 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آپ نے مسواک اس یقین اور اعتماد کے ساتھ استعمال کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسواک کرنے میں شفا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ کامل اعتماد اور یقین۔ ایک مرتبہ مکہ شریف میں آپ کو بخار ہو گیا، کافی دن بخار رہا۔ جس دن آپ نے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہونا تھا، اس دن تھوڑی طبیعت سنبھلی تو آپ ایک حمام میں چلے گئے، وہاں جا کر غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد باہر نکلے تو دیکھا موسم ابر آلود ہے، تو آپ فوراً خانہ کعبہ کی طرف دوڑ پڑے۔ حسین کعبہ میں داخل ہوئے تو بارش چھما چھم برسنے لگ پڑی۔ آپ نے فوراً حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا۔ بعد میں مولانا سید اسماعیل نے فرمایا کہ اتنا زیادہ آپ کو بخار تھا اور اس کے باوجود آپ بارش میں نہاتے رہے ہیں اور بھیگتے رہے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بارش میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے ذہن میں آتا ہے، اس لیے میں نے بارش میں خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ تو مولانا سید اسماعیل کہنے لگے، ایک ضعیف حدیث کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا گوارا کر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا، بے شک حدیث ضعیف ہے، لیکن احمد رضا خان کی جو حدیث پر امید ہے وہ بڑی قوی اور مضبوط ہے، یعنی اللہ کے رسول کے فرمان پر مجھے یقین ہے، اعتماد ہے۔ بے شک ضعیف حدیث ہے، لیکن اس پر میں نے عمل اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان، یہ حضور کی طرف منسوب ہے اور اس میں ضرور اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے گا۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت کا تقویٰ، یہ تھا اعلیٰ حضرت کا حضور علیہ السلام کے فرمان پر یقین۔
تو ضعیف حدیث پر بھی اتنا یقین اور اعتماد تھا، تو آپ بتائیں پھر صحیح حدیث پر اعلیٰ حضرت کتنا اعتماد کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کو رمضان شریف سے پہلے کافی دن بخار رہا، بخار میں مبتلا رہے، شدید بخار میں مبتلا رہے، لیکن اس کے باوجود جب رمضان کے مہینہ آیا تو آپ کو ساتھیوں نے مشورہ دیا، حضور ایسے حالات میں رخصت کا آپشن موجود ہے، رخصت ہے، تو آپ روزے نہ رکھیں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، آپ کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، لیکن آپ نے رمضان کے روزے نہ چھوڑے۔ رمضان کا مہینہ جو ہی ختم ہوا تو آپ صحت مند ہو گئے، آپ کا بخار دور ہو گیا، بیماری دور ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کو لوگ کہنے لگے، جی حضور بڑی عجیب بات ہے، آپ سارے رمضان کے مہینے میں روزے بھی سارے رکھتے رہے اور بخار بھی آپ کو رہا، اور جو ہی رمضان کا مہینہ گزرا تو آپ صحت مند ہو گئے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے رہنمائی فرما دی ہے، سومو تصحو، روزے رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ تو جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ روزے رکھو تو صحت مل جائے گی، اس لیے میں روزے رکھتا رہا ہوں، جو ہی رمضان کے روزے ختم ہوئی اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ تو یہ تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر اور فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یقین اور اعتماد کا عالم، کتنا یقین تھا۔ آج ہمیں بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے فرامین پر، آپ کی حدیثوں پر اس طرح یقین ہے؟ ہم تو تعویلیں کرتے ہیں، تعویلیں کر کر کے، بہانے بنا بنا کے جناب والا اپنے لیے رخصت کا معاملہ نکالتے ہیں۔ تو لیکن اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے فرمان پر من و ان، جس طرح حضور نے فرمایا اس طرح آپ نے عمل فرمایا۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا آپ کی زندگی میں تو آپ کو اسی طرح بخار تھا، تو آپ ضعیف العمری میں تھے، کمزور بھی تھے، بڑھاپا بھی غالب تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے رخصت کا آپشن موجود ہے۔ بوڑھے آدمی کو رخصت ہوتی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے ایسے حالات میں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ عام لوگوں کے لیے ہے، ہم نے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو اپنا وتیرہ حیات بنایا ہوا ہے، تو اس لیے میں رمضان کے روزے ضرور رکھوں گا۔ تو آپ نے ضعیف العمری کے باوجود آپ نے کہا کہ یہاں تو گرمی بہت زیادہ ہے، بریلی شریف میں بوالی پہاڑ ہے، وہاں مجھے لے چلو، وہاں میں نے سنا ہے کہ وہاں گرمی کم ہوتی ہے، گرمی کی شدت میں کمی ہوتی ہے، تو میں وہاں روزے رکھوں گا، روزے ضرور رکھوں گا۔ بہرحال آپ وہاں بوالی تشریف لے گئے، بریلی کو چھوڑ کر پورا رمضان کا مہینہ وہاں گزارا، اور سارے رمضان کے روزے آپ نے ضعیف العمری کے باوجود رکھے۔ آج ہمارے جوان روزے نہیں رکھتے، کہتے ہیں جی گرمی ہے، یہ ہے وہ۔ اعلیٰ حضرت کا تقویٰ اور حضور علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری اور اتباع کا عالم دیکھیں کہ آپ نے ضعیف العمری کے باوجود بھی رمضان کے روزے نہ چھوڑے، رمضان کے روزے نہ چھوڑے، حالانکہ شریعت رخصت دیتی ہے بوڑھے آدمی کو نہ رکھے، فدیہ ادا کر دے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے ساری زندگی آپ نے کبھی جماعت کے ساتھ نماز نہ چھوڑی۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ہمیشہ جماعت کی پابندی فرمائی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، بغیر جماعت کے آپ نے نماز ادا نہ کی۔ آپ شدت مرض میں مبتلا تھے اور آپ کی زندگی کے، آپ کی عمر مبارک کے بالکل آخری ایام ہیں اور انتہائی شدید مرض میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود 4 بندے آپ کو کرسی پر بٹھا کر اٹھا کر مسجد میں لے جاتے اور آپ مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا فرماتے تھے۔ آخری ٹائم تک آپ نے نماز با جماعت مسجد میں ادا کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی نہ تھا اور ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، تو جماعت کا ٹائم تھا، تو اب آپ پریشان ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے ضعف کی وجہ سے آپ خود تشریف بھی نہیں لے جا سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل کو قرار نہ آیا، آپ اپنے جسم کو گھسیٹتے گھسیٹتے مسجد کی طرف لے گئے، اور ساتھیوں نے دیکھا تو فوراً اچانک وہ دوڑے آئے اور انہوں نے اٹھا کر اعلیٰ حضرت کو مسجد میں لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے نماز ادا کی۔ تو آپ نے جماعت کے ساتھ نماز آخری ٹائم پر بھی نہ چھوڑی۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے والد گرامی بھی ساتھ تھے۔ اب یہاں دیکھیں اعلیٰ حضرت کو اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا یقین اور اعتماد تھا۔